آداب، میں ہوں آپ کی میزبان غزالہ منصور۔ ادبی ستارے کی ادیب نگری میں آج ہماری مہمان شخصیت ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے لکھا ہے عصمت اسامہ حامدی نے۔ آج ہم آپ سے متعارف کروائیں گے کتاب میرے حضور کو۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مصنفہ عصمت اسامہ ہے، جو ایک ادبی اور قلمی شخصیت ہیں۔ آپ ادب کی تمام اصناف پر لکھتی ہیں۔ یہ کتاب اپریل 2024 میں شائع ہوئی۔ اس کے انتصاب میں عصمت اسامہ لکھتی ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خطا کار امتی کا نذرانہ محبت اور عقیدت۔ عصمت اسامہ کی اس کتاب میرے حضور میں کل 29 اسباق شامل ہیں۔ پیش لفظ میں عصمت اسامہ کہتی ہیں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شے دو جہاں، وہ کہاں میں کہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر کلمہ گو کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، لیکن ایک داعی دین کے لیے یہ محبت و عقیدت رہنما بھی ہے اور دکھ درد کا درماں بھی۔ جو ہمارے سینوں کی ٹھنڈک ہے، یہ محبت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلاتی ہے۔ دوسرے انسانوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے ابلاغ سے اسلامی حکومت کے قیام تک سرگرم عمل دیکھنا اور دکھانا وقت کا تقاضا ہے۔ عصمت اسامہ لکھتی ہیں کہ مجھ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتاب لکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، حتیٰ کہ کئی بار الفاظ کی آمد ہوئی۔ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہوئے میرا قلم کانپ جاتا ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا مقام بہت بلند ہے۔ پھر میں نے امی جان سے دعا کروائی کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی توفیق مل جائے۔ چنانچہ ماں کی دعا سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ایک مشن کے نشیب و فراز کو قلم بند کر کے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پر نور کرنیں تاریخ کے دریچوں سے منعکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے توشہ آخرت بنا دے اور روزہ محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ عصمت اسامہ لکھتی ہیں کہ یہ کتاب قلم سے کم اور قلب سے زیادہ لکھی گئی ہے۔ خاکسار عصمت اسامہ، 15 رمضان المبارک بمطابق 26 مارچ 2024۔ دانیال حسن چغتائی اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس وقت امت مسلمہ کا حال اس بے سمت قافلے کی مانند ہے جسے صحرائی آندھیوں اور برق ریز طوفانوں نے صحراؤں اور بیابانوں کی طرف دھکیل دیا ہو، اور قافلے کے آبلا پا درماندہ مسافر کسی غیبی امداد کے منتظر، خوف و ہراس اور بے یقینی کی کیفیات میں گرفتار، کسی قائد اور رہنما کے بغیر ہی گرتے پڑتے نامعلوم منزلوں کی جانب چلے جا رہے ہوں، اور انہیں یہ بھی خبر نہ ہو کہ ان کے قدم انہیں مکمل تباہی کی سمت لے جا رہے ہیں، یا آگے چل کر ان کی نجات اور منزلوں تک رسائی کی کوئی صورت ممکن ہے۔ جی ہاں، ایک صورت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بس ایک ہی صورت ہے جسے اختیار کر کے مسلم امہ دنیاوی اور اخروی نجات حاصل کر سکتی ہے۔ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہدایت حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ محترمہ عصمت اسامہ صاحبہ نے اسی مبارک کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا خلاصہ چند اوراق میں بہت خوبصورتی سے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس مبارک کام پر وہ بے حد مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اس کتاب میرے حضور پر تبصرہ کرتے ہوئے ناہید گل، شاعرہ، ادیبہ اور فکشن رائٹر کہتی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہوئی مصنفہ عصمت اسامہ صاحبہ کی خوبصورت تخلیق میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھی گئی کتب میں ایک دلکش اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصنفہ کو لکھنے کا جو ہنر عطا فرمایا ہے، عصمت اسامہ صاحبہ نہ صرف اپنے اس ہنر کو بخوبی نبھا رہی ہیں، بلکہ اپنے قلمکار ہونے کا حق بھی ادا کر رہی ہیں۔ اس کتاب کا پہلا سبق
قاری کو اپنے سحر میں ایسا جکڑتا ہے کہ آنکھیں برستی ہیں، دل کھنچتا ہے کہ مجھ سے خطا کار کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے۔ جی ہاں، پہلے سبق کا نام عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی روئے تھے۔ کسی سے محبت اور خیر خواہی کی اس سے بڑھ کر حد کیا ہوگی کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت سنوارنے کی فکر بھی کی جائے، کوشش کے ساتھ دعائیں بھی کی جائیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں امت کی خاطر اس کی نجات، بخشش اور مغفرت کی فکر میں مصلے پر سجدوں میں گزاری ہیں۔ وہ دستے مبارک جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی فکر میں اٹھائے گئے، وہ گداز قلب کہ جس کی وجہ سے سینہ مبارک میں گڑگڑاہٹ کی آوازیں ابھرتی، وہ سوز نہاں جو اشکوں میں ڈھل جاتا، رب العالمین کے سامنے امت کے خاموش وکیل وہ آنسو، ہم ان کی بدولت ہی آج مسلمان ہیں۔ ان آنسوؤں کا قرض ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے راز و نیاز جاری رکھتے تھے اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں عصمت اسامہ نے کچھ واقعات، کچھ قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آہوزاریوں کے جواب میں انہیں تسلی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگلا سبق ہم پاتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو لکھتے ہوئے عصمت اسامہ نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، رحمت العالمین کتاب کا حوالہ اور بے شمار کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ آپ لکھتی ہیں، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سفید و سیاہ آنکھیں، سرمگی لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یعنی وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی کیفیت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب ایک شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے، لیکن پروانے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب ہوتے جا رہے ہیں اور آگ میں گر رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرتے پڑتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ اس کے بعد عصمت اسامہ اگلے سبق میں لکھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا؟ صحیح مسلم کی روایات درج ہیں اس باب میں، اور کچھ عنوانات کے تحت آپ نے اس چیپٹر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کفالت یتیم سے رفاقت رسول کا حصول، یتیم کی کفالت کرنے سے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مل سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور الفت رکھنا، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک، کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام، یہ سب عادات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرما سکتی ہیں۔ آپ دینوں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے یہ۔ عورتیں بنیادی طور پہ کمزور ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نازک شیشیوں سے تشبیہ دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، اے انجشا نرمی کرو، کہیں ان شیشوں کو توڑ نہ دینا، یعنی نازک سی خواتین ہیں، انہیں تکلیف نہ دو اور اپنی اونٹنیوں کی رفتار کم کر لو۔ سبحان اللہ۔ صنف نازک کے لیے قواریر یعنی پانی کے موتی کی اصطلاح خود بہت خوبصورت اور در حقیقت سے قریب ہے۔
گھریلو مرد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھریلو مرد تھے، اپنی خواتین کی مدد کیا کرتے تھے گھر کے کاموں میں. آپ بیٹی کی تکریم کرنے والے تھے، آپ رضائی ماں کا ادب کرنے والے تھے. اکثر اوقات آپ اپنی زوجہ محترمہ کے بغیر دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار سے بھی محبت تھی. پھر عصمت اسامہ لکھتی ہیں، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. عدی مشہور سخی سردار حاتم تائی کے بیٹے تھے، قبیلے کے سردار تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق دل میں خار رکھتے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلنگ دشمن کے ساتھ دشمن کے دل کو نرم کر گئی، اور پھر عدی بن حاتم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے. تم قیمتی ہو، اس ٹائٹل کے نیچے عصمت اسامہ صاحبہ نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ ایک دیہاتی تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عاجزی پر انہیں کہا کہ تم بہت گراں قدر ہو، بہت قیمتی ہو. اگلے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں چادر اوڑھنے والے کا پیارا خطاب. سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور میل کچیل دور کرو، اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. کوہ صفا کی پکار ہے. اس میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جا کر قریش کو اکٹھا کیا اور انہیں پکارا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اس کے نیچے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد نظام بدلنے کی کشمکش. یہاں عصمت اسامہ لکھتی ہیں کہ ابتدا کے چند سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت اہل خانہ اور خاندان کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کی کاوشیں جاری رہیں، اور جان کے خوف سے مسلمان دار ارقم میں چھپ کے دین سیکھتے اور سکھاتے رہے. مگر اب وقت آ گیا تھا کہ نور توحید کا اہتمام کیا جائے، نظام شرک کو بدلنے کی کوششیں پورے زور لگا کر کی جائیں. اور اس پورے چیپٹر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو بدلنے کے واقعات اور قرآنی آیات اور احادیث سے جو ہے وہ اس سبق کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد عصمت اسامہ نے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال بھی تفصیلاً بیان کیا ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت خباب بن ارد، حضرت معصب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، ان سب کو شدید اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے دین اسلام کو تب بھی نہ چھوڑا. قریش کی پیشکشیں کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کی کوششیں کیں، وہ سب بھی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد قلب گداز اور طائف کا سفر. یہاں عصمت اسامہ نے بہت ہی خوبصورتی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نرم اور گداز قلب کا ذکر کیا ہے کہ طائف کے سفر میں جب اہل طائف نے ان پر بے شمار اذیتیں توڑیں اور بہت طرح سے ظلم و ستم ڈھائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی ان کے لیے دعا ہی فرمائی، اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقتی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب بھی ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ خدایا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے. میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جس سے ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور جس پر دونوں جہان کا نظم قائم ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے. جب تک تو خوش نہ ہو تجھے منایا جانا ضروری ہے. ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اس پراثر دعا کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے اور داعیان حق کے لیے یہ دعا ایک تحفہ ہے. اس کے بعد عصمت اسامہ
معراج کی رات کا ذکر کرتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام واقعات کو تحریر کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح معراج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ عنبر وارسی کی اسناد کو شامل کیا گیا ہے کتاب میں۔ اس کے بعد اگلا عنوان 11 قاتل اور ہجرت مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو اس کے پیچھے کفار مکہ کی سازشیں تھیں، جن میں 11 قبائل کے 11 نوجوان شامل تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ جب ہر قبیلے کا ایک جوان اس قتل میں شامل ہوگا تو پھر ابد مناف جو ہیں وہ جنگ نہیں کر سکیں گے اور بدلے میں انہیں فدیہ دے کر راضی کر لیا جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے اور تب وہاں پر بچے اور بچیوں اور خواتین نے نعتیہ اشعار پڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر شکر واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے، اے ہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ مدینہ کی ہجرت کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں انصار اور مہاجرین کو ملا کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے بعد اگلا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر کی گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مؤذن مقرر ہوئے۔ پھر عصمت اسامہ لکھتی ہیں اسلامی ریاست اور دفاعی معاہدے کے بارے میں کہ مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد ارد گرد کے جو قبائل تھے مشرکین اور یہودیوں پر مشتمل، ان کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کیے کہ بیرونی صورت کے حملے میں مل کر جو ہے وہ سب دفاع کر سکیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ حسن ابلاغ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نرم خو بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم خو ہو، ورنہ اگر تم درشت خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ سورہ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام بہت صبر و تحمل، مستقل مزاجی اور پہم جد و جہد کی صورت میں کیا۔ اہل یمن کو دعوت اسلام۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے لیکن ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ اگلا عنوان ہم دیکھتے ہیں بہترین انسان کا اکرام۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جریر تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کا اکرام کرو جیسے میں نے جریر کا کیا۔ بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے، شاہ روم کے نام خط لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کے نام خط لکھا، مقوقس شاہ سکندریہ کے نام خط تحریر کیا گیا جس پہ تمام معلومات ہمیں پہنچائی گئی ہیں۔ دعوت اسلام بذریعہ ادب و قلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ابلاغ کے لیے کئی طریقے آزمائے، اپنے رشتہ داروں کو گھر بلا کر دعوت تام بھی دی، محلوں اور بازاروں میں تقریر کر کے بھی، عکاس جیسے میلوں میں درس دے کر بھی، مسجد و محراب میں خطبات دے کر بھی، انفرادی نصیحت سے لے کر بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سب ذرائع استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصناف ادب کو بھی تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا۔
کفار کے باطل پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار کہنے کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو۔ اس کے بعد عصمت اسامہ لکھتی ہیں مجاہد سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سبق میں عصمت اسامہ مارکہ بدر اور مارکہ احد کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے حوالے بھی ہمیں اس چیپٹر میں ملتے ہیں، اور انتہائی خوبصورتی سے اس چیپٹر کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ فتح مکہ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے لشکر کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غرض عصمت اسامہ نے چھوٹی سے چھوٹی جزیات کا خیال رکھا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے معاملات، اور حتیٰ کہ جنگوں کے دوران چھوٹے سے چھوٹے احساسات کو بھی جو ہے وہ اپنے قلم سے تحریر کیا ہے۔ آپ لکھتی ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہونے کے باوجود وہاں کفار نے زندگی تنگ کر دی تھی، برسوں کی ہمسائیگی اور رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا اور تمام مکہ کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت کلام ماہر القادری کا اس کتاب کا حصہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، انسانیت کا پہلا عالمگیر منشور۔ عصمت اسامہ نے اس سبق میں خطبہ حجۃ الوداع کو مختلف عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے، جو پڑھنے میں بھی اور معلومات کے حوالے سے بھی انتہائی دلچسپ ہے اور انتہائی معلومات رکھتا ہے اپنے اندر۔ ہجرت کے 10ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1 لاکھ سے زائد اہل ایمان کا قافلہ تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے 2 نام ہیں، ایک تو اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اور دوسرا نام حجۃ البلاغ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام مکمل طور پر اس کے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اہم نکات کی صورت میں عصمت اسامہ نے تقسیم کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے آخری رابطہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں میری بات سنو، مجھے معلوم نہیں غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور امیر کی اطاعت، نسلی امتیاز کا خاتمہ اور انسانی مساوات، مال جان آبرو کی حرمت، میاں بیوی کے حقوق، قرآن و سنت، دین کے ابلاغ کا پیغام، خون مسلم کی حرمت، پیغام الہی کے ابلاغ پر گواہی، اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا، سود کو حرام قرار دیا، دور جاہلیت میں کیے گئے تمام خون معاف کر دیے گئے، حرام مہینوں کی تعداد کا تعین کیا گیا، وراثت کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی، اور آپ نے واضح اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا باب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔
زمانہ آخر کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ کچھ اہم پیش گوئیوں میں سے چند درج ذیل ہیں کہ وقت تیزی سے گزرے گا، نااہل ظالم اور خائن حکمران ہوں گے، موسیقی اور شراب کا دور دورہ ہوگا، نافرمان اولاد ہوگی، عمارات بلند ہوگی، قتل و غارت گری، فتنہ دجال، غزوہ ہند، حضرت امام مہدی کا ظہور، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خدا سے بے خوف ہو کر انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، امت میں بتوں کے پجاری اور 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کی 10 نشانیاں جو ہیں ان کے بارے میں مزید بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں عصمت اسامہ حاصل کلام لکھتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس مشن کو اولیت دی تھی وہ دعوت اللہ کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو رب العالمین سے جوڑنے کی خاطر گلی کوچوں کے کانٹے بھی برداشت کیے، بازاروں اور میلوں میں بھی کلمہ حق بلند کیا، دور دراز کے سفر بھی کیے، کبھی نیک اعمال پر خوشخبریاں سنائیں اور کبھی لوگوں کی ہٹ دھرمی ضد اور نفرت کے جواب میں آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ آج امت مسلمہ اس اہم فریضے سے غافل ہے، یہی وجہ ہے کہ کفار نے امت سے رفتہ رفتہ سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب امت کا جسم بھی خطرے میں ہے اور ایمان بھی، ایسے سوئے ہیں سونے والے کے حشر تک جاگنا قسم ہے۔ اگر ہم روز قیامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، جامع کوثر چاہتے ہیں، تو پھر دین کے ابلاغ اور اقامت کو اپنی زندگی کا مشن بنانا پڑے گا۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام ابابیلوں سے بھی لے لیا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ماہر القادری کا کلام، ان کی نعت اس کتاب کا حصہ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ بھلا سکتے نہیں جس کا کبھی احسان، سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن، سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت تھی میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اپنی پہچان اور شناخت رکھتی ہے۔ آج آپ اس کتاب سے ملے جس کی مصنفہ محترمہ عصمت اسامہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کو خریدیں گے، پڑھیں گے اور تحفتاً بھی ایک دوسرے کو دیں گے۔ دیکھتے رہیے ادبی ستارے۔ السلام علیکم۔